السلام علیکم ویورز، ہماری آج کی ویڈیو سورہ یاسین کے پس منظر اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے اور یہ اپنے اندر توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی اسلامی عقائد کا ایک خوبصورت اور پراثر خلاصہ سموئے ہوئے ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والے مسلمانوں پر کفار کا ظلم و ستم عروج پر تھا۔ اس سورہ کا مقصد کفار مکہ کو ایک سبق آموز مثال کے ذریعے خبردار کرنا اور اہل ایمان کے دلوں کو تسلی دینا تھا۔ یہ مکی سورہ بنیادی طور پر 3 اہم موضوعات پر مرکوز ہے: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت اور ان کی رسالت، اور قیامت کا یقینی وقوع اور حیات بعد الموت کی حقیقت۔ ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی عظمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ راست پر ہونے کی گواہی دی گئی ہے، جس کے بعد ایک اہم تاریخی واقعے کی طرف توجہ مبذول کرائی جاتی ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک انتباہ ہے۔ سورہ کا مرکزی قصہ ایک بستی کے مکینوں کے بارے میں ہے جسے قرآن مجید میں اصحاب القریہ کہا گیا ہے۔ یہ بستی ممکنہ طور پر شام کا کوئی شہر ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے پیغمبر بھیجے۔ جب ان لوگوں نے خدا کے پیغام کو جھٹلایا اور کفر و سرکشی میں حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک کے بعد ایک پے در پے 3 رسول بھیجے۔ جب ان بستی والوں نے شرک اور بت پرستی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بچھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تاکہ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائیں۔ ان دونوں نے بڑی کوشش اور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے انہیں جھٹلا دیا اور کہا کہ تم لوگ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہو اور رحمان یعنی خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کی مدد اور پیغام کی تقویت کے لیے ایک تیسرا رسول بھیجا۔ ان 3 رسولوں نے مل کر قوم کو دلائل اور حکمت سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ سب ایک ہی پیغام کے حامل ہیں اور ایک خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارا کام تو بس واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ مگر بستی والوں نے اپنے انکار اور ہٹ درمی پر اصرار کیا۔ انہوں نے رسولوں کو منحوس قرار دیا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم پر نحوست نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے رسولوں کو دھمکی دی کہ اگر تم اپنے کام سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہم سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ یہ قوم ہر دلیل اور ہدایت کے مقابلے میں محض تہمات اور تکذیب پر قائم رہی۔ انہی شدید حالات میں شہر کے پر ایک گوشے سے ایک شخص بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا آیا۔ یہ شخص مومن تھا جسے حبیب نجار کہا جاتا ہے اور اس نے رسولوں کے پیغام کو حق جانا تھا۔ اس کا آنا ایسے وقت میں حق کی حمایت کا ایک بہادرانہ عمل تھا جب شہر کے سردار کھلے عام رسولوں کے خلاف تھے اور انہیں دھمکی دے رہے تھے۔ حبیب نجار نے اپنی قوم کو پکارا اور نہایت جذباتی انداز میں انہیں سمجھایا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہے، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ قوم نے اس کی بات نہ مانی اور اسے شہید کر ڈالا۔ اس شخص نے حق کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ شہادت کے بعد حبیب نجار کو فوراً جنت میں داخل ہونے کا انعام ملا۔ جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہوا اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر موجود منکرین کو زیادہ مہلت نہ دی، صرف ایک زوردار چیخ کے ذریعے پوری بستی کو فنا کر دیا گیا اور وہ سب کے سب ایک دم سے بجھی ہوئی راکھ کی طرح ہو گئے۔ سورہ یاسین کا یہ قصہ دراصل اہل مکہ اور آج کے ہر انسان کے لیے ایک سخت وارننگ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام واضح دلائل کے ساتھ پہنچ جائے تو اس کا انکار اور رسولوں کی مخالفت کا انجام کتنا عبرتناک ہو سکتا ہے۔ اس سورہ کا اختتام قیامت کے مناظر، انسان کی تخلیق پر غور اور اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت کے اثبات پر ہوتا ہے، جو اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ مردہ کو دوبارہ زندہ کرے۔ یہ سورہ قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔